عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، اسلامی حقوق و آداب اس کورس کا آج دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں سیکھا اور جانا۔ اب آج آگے بڑھتے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم صحابہ کے حقوق پر بات کریں گے۔ صحابہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے، آپ کو دیکھنے والے، آپ سے ملنے والے اور ایمان کی حالت میں انتقال پانے والی ہستیوں کا نام ہے۔ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے۔ یہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اپنے نبی کے صحابہ کی تعریف کی ہے، ان کی ستائش کی ہے، ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت آپ دیکھ لیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے نفرت رکھنا یہ کفر ہے، یہ منافق کی علامت ہے، یہ نفاق ہے۔ صحابہ کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو حق ہے صحابہ کا کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا جو ٹائٹل لگایا جاتا ہے وہ ہم استعمال کریں صحابہ کرام کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ صحابہ کرام جملہ اہل ایمان و اسلام سے بہتر ہیں۔ امت محمدیہ میں تمام اہل ایمان سے بہتر ہیں صحابہ کرام۔ ایک ادنا صحابی بھی بعد میں آنے والے بڑے بڑے امام، ولی اور متقی اور اللہ والے سے بہتر ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے فضائل و مناقب کا اقرار کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل خلفائے اربعہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ الگ ترتیب سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد پھر بقیہ عشرہ مبشرہ جو ہیں، 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ تو ان چاروں کے بعد جو باقی 6 لوگ ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو 6 لوگ باقی بچے ہیں یہ ان کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد پھر اصحاب بدر سب سے افضل ہیں۔ پھر اہل بیعت رضوان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت الرضوان میں جو لوگ شامل تھے وہ لوگ افضل ہیں۔ پھر بقیہ صحابہ افضل ہیں۔ یہ ترتیب ہے جو علماء امت نے، سلف صالحین نے بیان کی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ حسن ظن رکھیں، یہ اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ان کے بارے میں کہ ہم اپنے نبی کے ان صحابہ کو جنت میں داخل کریں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں کوئی کسر، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے میں اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں صحابہ کرام نے کوئی چوک نہیں کی ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ اعتقاد رکھیں، اور صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اس قسم کی ہم دعا کریں۔ کن چیزوں سے بچنا ہے ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں؟ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے آپسی اختلافات، ان کے جو ڈسپیوٹس تھے، جو نزاعات تھے، جو باہم ان کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے، ان کے تذکرے سے، ان کے ذکر سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ انہیں برا بھلا کہنے سے، ان کی عیب گیری اور ان پر تہمت لگانے سے، ان کی کے اندر کمیاں نکالنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہنے سے ہمیں بچنا ہے جس سے ان کی توہین اور ان کی تنقیص اور ان کی یعنی توہین لازم آتی ہو، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اور نعوذ باللہ صحابہ کرام پر جو یہ الزام بہت سارے جاہل لوگ لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بعد مرتد ہو گئے اور دین سے پلٹ گئے، نعوذ باللہ اس عقیدے سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔
آگے بڑھتے ہیں. صحابہ کرام کے حقوق آپ نے سیکھ لیے, سن لیے. قرآن کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کا کلام ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, علم و حکمت والے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اور نبیوں کے معجزے ان کے دور میں رہے, ان کے ساتھ رہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک برقرار رہنے والا ہے. اس قرآن کی حفاظت کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو, اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. آج تک قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکی. یہ حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ ہے, قراء کی زبانوں پر محفوظ ہے, اور مصحف کے اوراق پر پوری طریقے سے محفوظ ہے, اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اس کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے, اور اس کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ملتی ہے. قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم باوضو ہو کر کے اس کی تلاوت کریں. تلاوت سے پہلے مسواک کر کے منہ اچھی طریقے سے صاف کر لیں. تلاوت کے لیے صاف اور پاکیزہ جگہ کا انتخاب کریں. خشوع اور خضوع کے ساتھ اور سکون اور وقار کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں. اسی طریقے سے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں. سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترتیل کے ساتھ, ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن کو تجوید کے اصولوں کے ساتھ پڑھیں. اور جو پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر بھی کریں کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے, اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اس پر غور و فکر بھی کریں. قرآن کی آیتوں سے جو اثر ہوتا ہے اس اثر کو قبول کریں. جہاں جنت کا ذکر آئے اللہ سے جنت مانگیں, جہاں جہنم کا ذکر آئے اللہ سے جہنم, اللہ کی پناہ طلب کریں جہنم سے. کوشش کریں کہ آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. ہاں, اگر ریاکاری کا خطرہ ہو یا کسی دوسرے کی تلاوت میں اور دوسرے کی نماز میں خلل ہو رہا ہو تو اس وقت آہستہ سے قرأت کریں, ورنہ کوشش کریں کہ بآواز قرأت کریں. سجدے کی آیات سے جب گزرے تو سجدہ کریں. اسی طریقے سے نماز کے اندر جو ہے تلاوت کرنے کے لیے کچھ صورتیں یاد کر لیں. سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور صورتیں یاد کر لیں تاکہ نماز کے اندر آپ کو تلاوت کرنے میں آسانی ہو. کن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے قرآن کے بارے میں؟ تو قرآن کی تلاوت اور اس کو حفظ کرنا, اس کو میں غور و فکر کرنا, یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا ہے. اس کو چھوڑ دیتا ہے کوئی تو اس سے بچنا چاہیے, اس کو چھوڑنے سے بچنا چاہیے. قرآن کی تلاوت چھوڑنی نہیں چاہیے, قرآن پر غور و فکر چھوڑنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت میں جلد بازی سے ہمیں بچنا چاہیے, اور 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے. تو ہم سمجھ کر کے پڑھیں, 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم نہ کریں. خطبہ جمعہ سنتے ہوئے یا اسی طریقے سے رکوع میں یا سجدے میں قرآن نہ پڑھیں. خطبہ جمعہ سن رہے ہیں تو خطبہ سنیے. رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا, سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. اسی طریقے سے قضائے حاجت کے وقت, پیشاب و پاخانہ کے وقت, یا اونگتے ہوئے ادھوری آپ کو نیند آ رہی ہے, اس حالت میں آپ قرآن کو پڑھیں یا سنیں, یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے مردوں پر قرآن خوانی کرانے سے, لوگ انتقال کر گئے اب ہم قرآن پڑھ کے ان کو بخشوا رہے ہیں جبکہ اس کا ثبوت نہیں ملتا اللہ اور اس کے رسول سے, تو اس سے ہم بچیں. اسی طریقے سے قرآن کی آیات کو تعویذ بنا کے پہننے سے گلے میں, ہاتھ میں, اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ بھی ثابت نہیں ہے, یہ انسان کو شرک تک لے کے جاتی ہے یہ چیز. اسی طریقے سے قرآنی آیات کو جو ہے بطور زینت گھروں میں لٹکانا, قرآن کی آیتوں کے تغرے بنا کے لٹکانا کہ گھروں میں اٹریکشن ہو جائے, ڈیکوریشن ہو جائے, غلط ہے. یہ قرآن ڈیکوریشن کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن کی آیات کو اس طریقے سے ڈیکوریشن کے طور پر, زینت کے طور پہ گھر میں سجانا صحیح نہیں ہے. کچھ چیزوں کو یاد رکھیں قرآن کے متعلق. سب سے پہلی بات کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کوئی گزرا سلام کیا, آپ سلام کا جواب بالکل دے سکتے ہیں. تلاوت کے دوران سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اذان ہونے لگے, آپ تلاوت کر رہے تھے, اذان ہو رہی ہے, تلاوت بند کر دیجئے, اذان کا جواب دے دیجئے, اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیجئے, اس کے بعد تلاوت کو کنٹینیو کیجئے. اگر آپ چلتے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں اور کسی کے پاس سے گزر ہوا, کسی مسلمان بھائی کے پاس سے, کسی دوست کے پاس سے, تو تلاوت بند کر کے اس سے دعا سلام کر لیں, مصافحہ کر لیں, خیر خیریت پوچھ لیں. وہ تلاوت ضروری نہیں کہ آپ راستے میں کر رہے ہیں تو کسی سے ملاقات نہ کریں. اسی طریقے سے قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کے لیے, اس کی میننگز کو سمجھنے کے لیے جو مستند تفسیریں ہیں, اوتھینٹک تفسیریں ہیں, ان کا مطالعہ کریں. تفسیر ابن کثیر ہے, بہت اچھی تفسیر ہے. اردو میں تفسیر احسن البیان ہے, تفسیر احسن الکلام ہے.
تو اس طریقے کی جو آتھینٹک تفسیریں ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان سے رجوع کریں، انشاءاللہ قرآن کریم سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اور آپ اپنی زندگی میں خیر و برکت محسوس کریں گے۔ تو یہ آج کا دوسرا ایپیسوڈ تھا۔ ہم نے رسول اکرم کے صحابہ کے حقوق کو دیکھا اور قرآن کریم کے حقوق کو دیکھا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں اس سلسلے کو مفید بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔